بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ کل کے دن ایک سب سے بڑا پولیٹیکل ایونٹ یہ تھا کہ شہباز شریف صاحب کے ہاں جناب آصف علی زرداری صاحب وہاں پہ گئے، ان کے ساتھ بلاول زرداری بھٹو وہ بھی وہاں پہ ان کے ساتھ گئے، اور وہاں پہ مریم صاحبہ بھی تھیں، حمزہ شہباز بھی تھے، اور ظاہر ہے اس کو سارے میڈیا نے فوکس کیا اور ڈفرینٹ قسم کی رائے آ رہی ہے کہ جی اس سے کیا نکلے گا، اور اپوزیشن کی طرف سے خاص طور پہ یہ سمجھا جا رہا ہے، اور یہ پولیٹیکل ایونٹ تھا کہ یہ حکومت کے لیے ایک خطرہ ہو سکتا ہے، اور اس میں چونکہ پاکستان پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این دو پاکستان کی اپوزیشن میں سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹیز ہیں، اور یہ کہ جی یہ اگر جوائن ہینڈ کرتی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی حکومت کے لیے خطرہ ہوگا، ان کے لیے مشکلات میں اضافہ ہو جائے گا، یہ ایک تاثر دیا جا رہا ہے۔ لیکن میری رائے میں یہ جو میٹنگ ہوئی، اس میٹنگ کا نقصان تو مجھے نہیں پتا کہ کب ہوگا اور کیسے ہوگا عمران خان صاحب کی حکومت کو۔ میری رائے میں یہ جو میٹنگ ہے اس کا عمران خان صاحب کی گورنمنٹ کو فائدہ ہوا، اور وہ میں آپ کو اس کی وجہ بتاتا ہوں کہ بیسیکلی یہ میں آپ کو بتاؤں کہ جو ملاقات ہوئی، ایک تو پی ڈی ایم کے پہلے آپ کو بتایا کہ پاکستان پیپلز پارٹی پی ڈی ایم کا حصہ تھی، اور ایک اتحاد اپوزیشن کا ایک اتحاد ہو، اس میں ڈفرینٹ پولیٹیکل پارٹیز اگر آپس میں مل بیٹھتی ہیں تو اس کا ایک تاثر ڈفرینٹ جاتا ہے، جبکہ اگر پاکستان پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ آتے ہیں تو اس میں جو بیانیہ خاص طور کے اوپر حکومت کا ہے، جو عمران خان صاحب کی تحریک انصاف کا بیانیہ ہے، اور وہ یہ کہ یہ دونوں پولیٹیکل پارٹیز کرپٹ ہیں اور ان کے لیڈر کرپٹ ہیں، اور یہ کہ جی یہ اپنی کرپشن، چوری، اربوں کی لوٹ مار اور جو بھی پاکستان کے ساتھ ہوا اس سب چیزوں کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے آپس میں ملتے ہیں۔ اور یہ جو کل میٹنگ ہوئی وہ اس نے اس بیانیے کو میری نظر میں اسٹرینتھن کیا، اس بیانیے کو مضبوط کیا، اور پھر اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ان دونوں پولیٹیکل پارٹیز کے بھی آپس میں ہمیشہ سے ٹریڈیشنلی یہ ایک دوسرے کے مخالف رہے، اور ظاہر ہے ایک دوسرے کی گورنمنٹس کو دونوں نے کبھی قبول نہیں کیا، اور اس کے لیے مطلب ہے کہ ظاہر ہے دونوں کے ایک دوسرے سے بہت ہی شکایتیں ہمیشہ سے رہیں۔ لیکن یہ جو ہے کہ جی یہ دونوں آپس میں مل کے پاکستان پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این مل کے کوئی جوائنٹ اسٹریٹجی ایوالو کریں، اور پھر شہباز شریف صاحب نے دعوت دی، اور شہباز شریف صاحب کے ظاہر ہے آپ جو پچھلے ان کے بیانات ہوتے ہیں، جو پچھلے ان کی باتیں ہوتی ہیں، ان سے آپ چیزوں کو بہت دفعہ ڈیٹیچ نہیں کر سکتے، حالانکہ یہ بات صحیح ہے کہ سیاست کے اندر دشمنی نہیں ہونی چاہیے، اور اگر مخالفت ہوتی ہے تو بہت سی ایشوز کے اوپر آپ آ کے اگری بھی کرتے ہیں، تو اس میں لیکن یہ ہے کہ جس طرح شہباز شریف صاحب جو کچھ جس قسم کی سٹیٹمنٹس دیتے رہے آصف علی زرداری صاحب کے متعلق، اور پھر یہی بات آصف علی زرداری یا بلاول بھٹو جس قسم کی باتیں کرتے رہے پی ایم ایل این کے بارے میں، اور ابھی ریسنٹلی پی ڈی ایم سے جب پاکستان پیپلز پارٹی سے نکل گئی تو اس کے بعد آپ دیکھیں کہ کس قسم کی باتیں ایک دوسرے کے متعلق، خاص طور پہ مریم نواز نے کس قسم کی باتیں کی، ایون ڈائریکٹ بلاول بھٹو کے متعلق بلاول بھٹو نے کس قسم کی باتیں کی پی ایم ایل این کے متعلق۔ تو اس سارے بیک گراؤنڈ میں یہ ایک بڑی اس قسم کی میٹنگ تھی کہ جو بڑی ان یوزول تھی، یہ جو ہے اس میں بلکہ جو باڈی لینگویج تھی اگر آپ دیکھیں کہ اس میں وہ کانفیڈنس نظر نہیں آیا مجھے دونوں سائڈ سے، بلکہ جیسے کہ کچھ شرمندگی سی ہوتی ہے، یا کچھ ان ایزینس ایک فیل ہوئی۔ تو اب یہ ہے کہ میٹنگ میں ویسے تو یہ ہوا کہ جی ہم حکومت کے خلاف جو آئینی آپشنز ہیں اس کے اوپر اتفاق کر لیا کہ جی حکومت کو ریموو کرنے کے لیے، لیکن کیا یہ اتفاق کلمنیٹ ہوگا ریالٹی میں، یا کیا کچھ یہ ایسا کر پائیں گے، اس کے تو کچھ مطلب ہے کہ ریئل پرابلمز ہیں جن کے اوپر پہلے بھی بات ہو چکی کہ کیا حکومت سٹنگ گورنمنٹ جتنی بھی کمزور ہو اس کے خلاف آپ نو کانفیڈنس لا سکتے ہیں، تو یہ میرا نہیں خیال کہ یہ ممکن ہے۔ اور پھر یہ اس لحاظ سے ایک تو صرف اس لحاظ سے بھی ممکن نہیں ہے کہ حکومت جو ہوتی ہے اس کے پاس بہت سے اس قسم کے چونکہ پاور میں ہوتی ہے، ان کے پاس حکومت کی مشینری ہوتی ہے، اور یہ اپوزیشن کے اوپر ہوتا ہے کہ وہ
جو ریکوائرڈ نمبر آف ایم این ایز ہیں، مطلب ہے کہ ایک سمپل میجورٹی وہ لوگوں کی لے کے آئے پارلیمنٹ کے اندر، نیشنل اسمبلی کے اندر. اگر آپ نے نو کانفیڈنس لے کے آنا ہے تو بے شک وہ وزیر اعظم کے اگینسٹ ہو یا چیف منسٹر پنجاب کے اگینسٹ لے کے آنا چاہیں، تو وہ کیسے انشور ہوگا؟ جبکہ حکومت کے لیے بڑا آسان ہوتا ہے کہ وہ مختلف ہیلے بہانوں سے آپ ان کی پریزنس کو منیمائز کر سکتے ہیں، ان کو ایم این ایز کو یا ایم پی ایز کو پارلیمنٹ کے اندر، نیشنل اسمبلی یا پروونشل اسمبلی کے اندر آنے سے روک سکتے ہیں. اور یہ اسی لیے پاکستان میں کبھی اس قسم کا جو پولیٹیکل موو ہے کبھی کامیاب نہیں ہو سکی. تو یہ تو ایک چیز ہے. لیکن ادروائز میں آپ کو بتاؤں کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این بے شک کل ان کی میٹنگ ہو چکی، لیکن ایک مسٹرسٹ بہت زیادہ ہے ان کا آپس میں، اور وہ اس کا بھی ایک بیک گراؤنڈ ہے. اور جس طرح کہ پی ڈی ایم مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں، جس طرح پی ایم ایل این کے لیڈرز نے بار بار کہا کہ ہم کیسے ٹرسٹ کر سکتے ہیں زرداری صاحب کے متعلق. اور یہ سلسلہ اس وقت سے جب پی ایم ایل این کی گورنمنٹ تھی، بلکہ اگر آپ بہت پیچھے چلے جائیں تو یہ آپ چارٹر آف ڈیموکریسی دیکھیں، سائن ہوا دونوں کے درمیان، نواز شریف اور بینظیر بھٹو کے درمیان، اور پھر چارٹر آف ڈیموکریسی سائن ہوا اور اس کی جو سیاہی تھی وہ کہ سوکھی بھی نہیں تھی، تو این آر او آ گیا. اور پھر اسی لحاظ سے پھر بعد میں جب جوڈیشل موومنٹ ہوئی، آپ کو پتہ ہے کہ جوڈیشل موومنٹ میں تمام یہ پولیٹیکل پارٹیز ایک ساتھ تھیں مشرف کے اگینسٹ، اور پیپلز پارٹی، پی ایم ایل این، سارے. اور انہوں نے جن ججز کو نکالا گیا تھا ان کی بحالی کے لیے تحریک چلائی. لیکن بعد میں جب گورنمنٹ پاکستان پیپلز پارٹی کی آ گئی تو وہاں پہ ایک بڑا میجر یو ٹرن لے لیا زرداری صاحب نے. اور وہ یو ٹرن کیا تھا کہ انہوں نے وہ مخالف ہو گئے ججز کی ریسٹوریشن کے، مخالف ہو گئے، اس کی سب سے بڑی رکاوٹ بن گئے. اور اس کے نتیجے میں پھر آپ کو پتہ ہے وہ جو لانگ مارچ ہوا، اور وہ پھر انٹرونشن ہوئی اس وقت کے جو آرمی چیف ہیں ان کی طرف سے بھی، اور اس کے نتیجے میں یہ بحالی ہو سکی. اور پھر آگے پھر اسی طریقے سے پی ایم ایل این کی گورنمنٹ، یہ جو لاسٹ گورنمنٹ تھی، تو اس گورنمنٹ میں نواز شریف صاحب کی جو پرائم منسٹر تھے، جو سب سے پہلے جو سٹارٹ ہوا وہ آپ کو پتہ ہے کہ بلوچستان میں بھی پی ایم ایل این کی گورنمنٹ تھی. وہاں پہ زرداری صاحب کی انٹرونشن سے، اور انہوں نے مطلب ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے وہاں پہ گورنمنٹ ختم ہوئی. پھر آپ دیکھیں کہ سینٹ میں کیا ہوا، اور سینٹ کے چیئرمین کی اپوائنٹمنٹ کے اوپر کیا ہوا، اور پھر اسی طریقے سے آگے چلتے گئے. ابھی ریسنٹ پاسٹ میں جو مسائل ہوئے، پھر دوبارہ سینٹ میں جو لیڈر آف اپوزیشن کا پھر الیکشن ہوا، پھر سینٹ چیئرمین کا جو الیکشن ہوا اس میں یہ کیا کچھ تھا. سو یہ ایک اتنا بڑا مسٹرسٹ ہے کہ اس مسٹرسٹ کے ساتھ ایک تو حکومت کی نو کانفیڈنس کس طرح سے روک سکتی ہے، پھر ان کا آپس میں مسٹرسٹ، اس مسٹرسٹ کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے، یہ کیسے مطلب ہے کہ اطمینان ہو سکتا ہے ان کا آپس میں کہ کل دوبارہ سے ان میں سے کوئی، اور خاص طور پہ آصف علی زرداری صاحب، کہ ان کی کوئی الگ سے گیم نہ ہو. بیکاز ہمیشہ وہ اس طرح کے اسٹیج کے اوپر آ کے انہوں نے ایک الگ مطلب سائڈ کے اوپر وہ چلے جاتے ہیں، اور ایک نیا کھیل سٹارٹ ہو جاتا ہے جس کے بینیفیشری وہ ہوتے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی ہوتی ہے، لیکن اوور آل جو مطلب ہے کہ جو اپوزیشن ہوتی ہے اس کو نقصان ہو جاتا ہے. تو پھر یہی بات کہ جی لانگ مارچ میں کیا ہوگا، اپنا اپنا لانگ مارچ چلے گا کس طریقے سے. پی ڈی ایم کی ابھی بات ہو رہی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ پی ڈی ایم میں دوبارہ پاکستان پیپلز پارٹی آ جائے. لیکن اوور آل جو کل ہوا اس کا سب سے بڑا نقصان میری ذاتی رائے میں آصف علی زرداری صاحب کا نقصان اس لیے نہیں ہوا کہ ان کا اپنا ایک جو محدود ہیں وہ سندھ تک اور انٹیریئر سندھ تک خاص طور کے اوپر، وہاں پہ اس قسم کی پالیٹکس کا کوئی اثر ہی نہیں ہے وہاں پہ، بلکہ کسی بھی پالیٹکس کا ابھی بھی پیپلز پارٹی وہاں پہ ہی سب سے زیادہ اسٹرانگ ہے. لیکن پنجاب میں جہاں پہ ایک ایمرج کر رہی ہے اور جو پاپولیرٹی گراف جو بڑھتا جا رہا ہے پی ایم ایل این کا ایز اگینسٹ پی ٹی آئی، اور پیپلز پارٹی ایز سچ کہیں فگر نہیں کرتی پنجاب میں، تو یہاں پہ میں آپ کو بتاؤں کہ اس کا نقصان یہی جو آپس میں یہ جو ہوا اس کا نقصان پی ایم ایل این کو ہوگا، اور اس کا فائدہ ظاہر ہے عمران خان صاحب کی حکومت کو ہوگا، اور ان کی اس بیانیے کو ہوگا کہ یہ دونوں ایک جیسے ہیں، یہ دونوں کرپٹ ہیں، یہ دونوں اپنی چوریاں بچانے کے لیے اپنا وہ جو بھی ان کا بیانیہ ہے کہ جی آپ اسے اتفاق کریں یا نہ کریں، وہ بیانیہ 100% ٹھیک ہو یا نہ ہو، لیکن انہوں نے دونوں کو ایک جیسا بنا دیا ہے. یعنی کہ زرداری صاحب میں اور شہباز شریف صاحب میں اور
نواز شریف صاحب میں کسی قسم کا کوئی فرق نہیں ہے، بلاول بھٹو میں اور مریم نواز میں کوئی فرق نہیں ہے. اور یہی چیز مطلب ہے کہ پبلکلی ان دونوں پولیٹیکل پارٹیز نے اس لحاظ سے جب ڈیمونسٹریٹ کیا تو اس بیانیے کو جو عمران خان صاحب کا اور جو پی ٹی آئی کا بیانیہ ہے اس کو تقویت ملی اور وہ مضبوط ہوئے. سو اس چیز کا فائدہ ان کو ہوا. اور مجھے نہیں سمجھ آتی کہ اپوزیشن کس بات کے اوپر خوشی بنا سکتی ہے، اور کیا یہ موو جو ہے یہ ایک کلیور موو تھی، یا یہ جیسے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ ایک اس قسم کی موو تھی کہ جس کا نقصان اپوزیشن کو، خاص طور پہ پی ایم ایل این کو پنجاب میں ہو سکتا ہے اور فائدہ عمران خان صاحب کو ہو سکتا ہے. تو دیکھتے ہیں کہ آگے کے چیزیں انفولڈ کیسے ہوتی ہیں اور پھر وہاں پہ مطلب کلیئرٹی ایک آئے گی. تو اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے. جزاک اللہ. السلام علیکم.